الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ملازم کو انعام دینے اور حرام اشیاء والے ہوٹل میں ملازمت کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں شرم الشیخ کے ایک ہوٹل میں ملازم ہوں اور میرا کام ہوٹل میں آنے والے مسافروں کے بیگ وغیرہ اٹھانا ہے۔ میری تنخواہ مقرر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹپ اور نسبت کے حساب سے بھی مجھے رقم حاصل ہوتی ہے۔ میں شراب نوشی وغیرہ کے متعلقہ کام تو نہیں کرتا، میرا ہوٹل کے آفس کے ساتھ صرف بیگ وغیرہ اٹھانے کا معاہدہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس کے متعلق معلومات فراہم کریں، کیونکہ میں اپنے معاملہ میں پریشان ہوں، اس لیے کہ میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اپنی تنخواہ اور ٹپ اور نسبت سے حاصل کردہ مال کے ساتھ میں کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ ہے کہ مال حلال ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہ علم میں رہے کہ ہوٹل میں آنے والے بعض اجنبی لوگ اپنے بیگ میں شراب بھی لاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اس کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات علم نہیں ہوتا، اور بہت سے سیاح حضرات کو ہوٹل کی آزادی پسند نہیں آتی، جس کی بنا پر وہ ہوٹل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اپنے مال کو حلال بنانے کی رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے غنی کر دے اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ ہر ایک سے غنی کر دے۔ رہا آپ کی تنخواہ اور ہوٹل کے مالک اور آپ کے مابین اتفاق کردہ تناسب کا مسئلہ، تو اگر تو اصل میں وہ کام جس کی آپ اجرت لے رہے ہیں وہ شرعاً مباح اور جائز ہے تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اصل میں بیگ اٹھانا ایک مباح اور جائز کام ہے۔ لیکن جس بیگ کے متعلق آپ کو علم ہو کہ اس میں شراب ہے، اس بیگ کو اٹھانا حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شراب اور شراب نوشی کرنے والے، شراب پلانے، شراب فروخت کرنے اور شراب خریدنے والے، شراب کشید کرنے والے، شراب کشید کروانے والے، شراب اٹھانے والے اور جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائی جائے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3674۔ رہا مسئلہ ٹپ کا، تو یہ تین حالتوں سے خالی نہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ اور ہوٹل کے مالک کے مابین اتفاق ہوا ہو کہ ٹپ آپ کی ہے، تو اس حالت میں آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، اس طرح کے کام میں لوگوں کو علم ہو کہ مزدور کو کچھ نہ کچھ بطور ٹپ دیا جاتا ہے، اور مالک کے علم میں بھی ہو اور وہ اس پر راضی بھی ہو، تو آپ کے لیے یہ ٹپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کے مابین ٹپ لینے میں کوئی اتفاق نہ ہوا ہو اور نہ ہی لوگ آپ جیسے پیشے میں ٹپ دینے کے حوالے سے متعارف ہوں، اور نہ ہی آپ کو مالک کے رد عمل کا علم ہو کہ اگر اسے علم ہو جائے کہ آپ ٹپ لیتے ہیں، یا پھر آپ کو اس کے رد عمل کا علم ہو کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں اور نہ ہی وہ آپ کے لیے ایسا کرنے پر راضی ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ٹپ وہ ہے جسے اہل علم ملازمین کے تحائف کا نام دیتے ہیں، اور یہ حرام ہے، آپ کے لیے لینا حلال نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسد کے ایک شخص جس کا نام ابن اللطبیہ تھا، اس کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اس اہلکار کی حالت کیا ہے جسے ہم کسی کام کے لیے روانہ کرتے ہیں تو وہ آ کر کہتا ہے، یہ آپ کا ہے اور یہ میرا، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہیں بیٹھا رہتا اور انتظار کرتا کہ آیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ جو کچھ بھی لائے گا روز قیامت اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر وہ اونٹ ہے تو آواز نکال رہا ہوگا، یا گائے ہوگی تو وہ بھائیں بھائیں کر رہی ہوگی، یا پھر بکری ہوگی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2457، صحیح مسلم حدیث نمبر 1832۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ یہ کام اور ملازمت جاری رکھیں یا چھوڑ دیں، تو ایسے ہوٹل میں ملازمت کرنا جہاں اجنبی سیاح ہوتے ہوں فی ذاتی ہی حرام تو نہیں، لیکن جب وہ کسی حرام کام میں داخل ہوں تو پھر یہ ملازمت حرام ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے ہوٹل شراب نوشی اور مرد و عورت کے حرام اختلاط، غنا و موسیقی اور سوئمنگ پول وغیرہ سے خالی نہیں ہوتے، اور آپ نے اس کی طرف آزادی کے الفاظ بول کر اشارہ بھی کیا ہے جو کہ ہوٹل میں موجود ہے۔ یہ چیز اس ہوٹل اور اس طرح کے دوسرے ہوٹلوں میں ملازمت کرنے کو حرام کر دیتا ہے،
اور آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ گاہکوں کے بیگ اور بریف کیس وغیرہ اٹھاتے ہیں جس میں شراب بھی ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کی اس ہوٹل میں ملازمت حرام ہونے کو اور بھی قوی کر دیتا ہے۔ اس بنا پر آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو ترک کر کے کوئی ایسا کام تلاش کریں جس سے آپ کے دل کو راحت ملے اور آپ مطمئن ہو کر روزی حاصل کریں۔ اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اسے روزی بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بلا شبہ تو جو چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اللہ اس کے بدلے تجھے اس سے بھی بہتر اور اچھی چیز مہیا فرمائے گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حجاب المرأۃ المسلمہ صفحہ نمبر 47 میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 72328۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔